بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع انوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله إترتي أهل بيتي وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَا إِلَيَّ الْحَوْض. صلوات محمد آل محمد. سامعین گرامی، دوستداران آل محمد علیہ السلام، پیغمبر اسلام کی اس مشہور اور معروف حدیث کے ضمن میں آپ مجالس سن رہے ہیں. ہماری اس مجلس کا عنوان قرآن اور اہل بیت. انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا اور اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑے گا. دونوں لازم اور ملزوم ہے. آپ کسی کو کسی سے جدا نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دیں یا اہل بیت کو قرآن سے جدا کر دیں. دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں، دنیا کے کام ہوں یا دین کے کام ہو، دنیا کے کام ہوں یا دین کے کام ہوں، دونوں کاموں میں کچھ دستور ہے، دونوں کاموں میں کچھ قاعدہ کلیہ ہے جس کے تحت وہ دونوں کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. اگر یہ قاعدہ کلیہ نہ رہے، یہ دستور نہ رہے تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، رہ جائے گا. جس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ اسکول ہو، خود اسکول ہو اور اسکول میں اسٹوڈنٹ بھی ہو. اسکول بھی ہے، اسکول میں اسٹوڈنٹ بھی ہے، کالج ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ بھی ہے، یونیورسٹی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور کتاب کا انبار لگا ہوا. بہت ساری کتابیں، کتاب کی بھی کمی نہیں ہے، بہت ساری کتاب بھی ہے. اور اسٹوڈنٹ بھی روزانہ جاتا ہے، روزانہ آتا ہے، لیکن پڑھانے والا نہیں ہے. جو پڑھائے وہ پڑھانے والا نہیں ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ روزانہ جاتا ہے، روزانہ آتا ہے، 1 سال کا، 2 سال کا، 50 سال بھی چلا جائے تو جاہل کا جاہل ہی رہے گا. درود بھیجیے محمد آل محمد. 1، 2، 50 سال بھی چلا جائے تو جاہل کا جاہل رہے گا. کیوں کہ اسکول ہے، کالج ہے اور ساتھ ساتھ کتاب بھی انبار پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو وہ کتاب بیکار ہے، اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی اعتبار سے اکثر و بیشتر جب ہم اور آپ ادھر ادھر جاتے ہیں،
ہر چوراہے پر ٹریفک پولیس ہوتا ہے. ٹریفک مثال اپنے بچوں کے لیے، ہر چوراہے پر ٹریفک پولیس ہوتا ہے. ٹریفک کبھی آنے والی گاڑی کو کبھی روکتا ہے، کبھی سگنل دیتا ہے، کبھی اسی طریقے سے اور گاڑی کو جانے دیتا. ٹریفک ہوتا ہے ہر آنے جانے والے راستے پر، چوراہے پر. 5 منٹ کے لیے 7 منٹ کے لیے ٹریفک ادھر ادھر چلا گیا، پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. درود بھیجیے محمد عالم. پورا نظام معلوم ہوا کہ ادھر والے بھی جانا چاہ رہے ہیں، ادھر والے بھی جانا چاہ رہے ہیں، ادھر بھی جانا چاہ رہے ہیں، سب کے سب جانے. یعنی کوئی قانون نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ تم رکو اور تم جاؤ، تم رکو اور تم جاؤ اس طریقے سے. لیکن ٹریفک پولیس کا ایک آئین ہے، قانون ہے، باقاعدہ ٹریفک پولیس کا قانون ہے. لہذا وہ جو بنا ہوا چوکی جہاں ٹریفک پولیس رہتی ہے وہاں پر پورا قانون لے جا کے رکھ دیا جائے اور ڈرائیور سے کہا جائے کہ تم لوگ پڑھ کر اپنے راستے پر عمل کر لو. یہ ٹریفک پولیس کا قانون اس مقام پر رہے، لیکن قانون چلانے والا نہ رہے. کیا فائدہ؟ پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے نا؟ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. قانون کی کتابیں تو ہے، لہذا پورا نظام خراب ہو جائے گا. اس لیے قانون ہے لیکن قانون چلانے والا اس مقام پر نہیں ہے. کوٹ اور کچہری آپ جائیں، ایک آدمی کا کیس 5 سال چل رہا ہے، 7 سال چل رہا ہے، 10 سال چل رہا ہے، ڈیٹ پڑ رہا ہے، وکیل صاحب ہے، اسامی جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جج صاحب سن رہے ہیں. سننے کے بعد سال کے بعد 2 سال کے بعد ایک ڈیسیشن سامنے آتا ہے، اور آنے کے بعد بھائی یہ کیا اس کے حق میں فیصلہ، یہ حق ہے یا ناحق ہے. لہذا وکیل کی کتابیں، قانون کی کتابیں سپریم کورٹ میں یا کسی کورٹ میں بھری پڑی ہوئی ہوں، لیکن اس میں وکیل نہ ہو، جج نہ ہو، کتاب بھری ہوئی، اور جتنے مجرم ہیں ان سے کہا جائے کہ تم آؤ، اور آنے کے بعد یہ قانون کی کتاب ہے، اس کو تم کھول کے دیکھو. تم نے چوری کیا ہے تو تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، تم نے اگر شراب پیا ہے تو 80 کوڑے مارا جائے گا، تم فلاں کام کیا ہے تو 6 مہینے کا جیل. تم پڑھو، خود ہی چلے جاؤ. کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. ضرورت پڑی تو کتاب بھی چوری کر کے لے کے چلا جائے گا. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. جب چور کو یہ یقین ہوتا کہ چوری کرنے سے میرا ہاتھ کٹے گا، یہ چور کو یقین ہوتا تو چوری کیوں کرتا؟ لہذا پتہ چلا کہ اگر اس طریقے سے قانون کی کتابیں رکھ دیا جائے اور رکھنے کے بعد وہاں پر قانون چلانے والا نہ ہو تو پورا نظام درہم برہم ہوگا، وہ قانون کی کتابیں بھی چوری ہو جائیں گی. لہذا اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر نے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. ایک قرآن ثابت ہے، ایک اہل بیت قرآن ناطق ہے. ایک قانون ہے، ایک قانون کا چلانے والا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. قانون ہے، قانون اللہ کے قانون ہے، اس قانون کو چلانے والا ہے. اب اللہ کے قانون اگر چلانے والا نہ ہو، فقط اور کتاب ہو اور چلانے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، نماز کیسے پڑھے، روزہ کیسے رکھے، حج کیسے دے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، کوئی بتانے والا ہی نہ ہو، فقط کتاب ہو، کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقیناً جب کتاب ہے تو عالم کتاب بھی ہونا چاہیے، جب کتاب ہے تو وارث کتاب بھی ہونا چاہیے، ہو پھر تو مسئلہ حل ہے. لہذا انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. یہ تارکن، یہ لفظ تارکن یہ بتا رہا ہے کہ یہ رسول نے بالکل آخری موقع پر کہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، رسول نے بالکل آخری موقع پر کہا. یہ نہیں کہ رسول نے اپنی زندگی کے 10 سال پہلے کہہ دیا ہو، 20 سال پہلے کہہ دیا ہو. نہیں، 10 سال 20 سال 2 سال پہلے نہیں کہا. لفظ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ چھوڑے جانا یہ بتا رہا ہے کہ رسول کی آخری زندگی کا واقعہ ہے، رسول کے آخری مرحلے کا واقعہ ہے. میں یہاں پر 1 مہینے کے لیے آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 1 ماہ میں اس مقام پر
مجلس پڑھوں گا، لیکن آج اگر میں کہوں کہ میں آپ کے درمیان دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، فوراً آ کر مولانا صاحب کیا آپ کل چلے جا رہے ہیں؟ جب 1 مہینہ آپ رہیں گے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ لفظ چھوڑے جانا یہ بتا رہا ہے کہ چھوڑنے والا خود چلا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ جانے والا، چھوڑنے والا خود چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ لیکن اس رسول خدا کی اس حدیث کو 5-6 اعتبار سے آئیے توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ یقیناً آپ حضرات میں توجہ چاہتا ہوں، آپ حضرات کا توجہ اگر شامل حال رہا تو یقیناً مجلس جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہر اعتبار سے مجلس اپنے مقام پر ہوتی۔ جب میں دیکھتا ہوں آپ حضرات کوئی اوم رہا ہے، کوئی خاموش ہے، کوئی چپ ہے، کسی کے زبان پر درود نہیں ہے، تو لہذا جو سلسلہ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے مد مقابل ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ آپ جیسی مجلس سنیں گے ویسی مجلس انشاءاللہ میں سنانے کو تیار ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عظمت آل محمد علیہ السلام ہے۔ عظمت آل محمد علیہ السلام میں تاکید ہے۔ کیوں؟ کہ اگر درود پڑھو تو بآواز بلند درود پڑھو۔ کیوں بآواز بلند درود پڑھو؟ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا جب تم بلند آواز سے درود پڑھو گے تو درود کا فائدہ یہ ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے، جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مومن بھی ہیں اور منصف بھی ہیں ہر اعتبار سے، لیکن خدا نہ کرے کوئی ایسا اپنا مومن ہو جس کے مزاج میں پروڈیٹ ہو، جس کے مزاج میں تکبر ہو، جس کے مزاج میں غرور ہو، آنے کے بعد یہ سوچتا ہو میری شخصیت تو الگ ہے، میرا مقام تو الگ ہے، لوگ اٹھیں گے ہمیں احترام دیں گے، یا اسی طریقے سے میں اپنے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں۔ اس اعتبار سے لہذا محمد اور آل محمد پر درود بآواز بلند پڑھو، اگر کسی کے درمیان غرور ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اگر غرور و تکبر ہے تو ختم ہو جائے۔ حسین کا بارگاہ، حسین کا دربار سب کے لیے برابر ہے، ہم سب امام حسین کے دربار میں، اس لیے بارہا کہتا ہوں یہ مقام سر اٹھانے کا نہیں ہے، یہ مقام سر جھکانے کا ہے۔ اگر کوئی اس مقام پر سر جھکا کر آئے تو یقیناً اسے بلندی ملتی ہے، اور اگر اس مقام پر کوئی سر بلند کر کے آئے تو یقیناً وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم دروازے کی مثال دیتے ہیں، یہ ہمارے گھر کا دروازہ ہے، آپ کے گھر کا دروازہ ہے، مسجد کا دروازہ ہے۔ اگر آپ سر جھکا کر آئیں تو یہی دیوار، یہی دروازہ آپ کو اپنے سائے میں لے گا، اور اگر سر اٹھا کر آئے تو یہی دروازے کا چوکھٹ آپ کے ماتھے کو زخمی کر دے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، زخمی کر دے گا۔ اس اعتبار سے انکساری اور عاجزی اس دربار میں چاہیے۔ تو لہذا نبی نے یہ حدیث جو بیان کیا اس اعتبار سے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کی جگہ انی تارکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 امر چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی انی تارکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر انی تارکم حاکمین، میں تمہارے درمیان 2 حاکم چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکم وارثین، میں تمہارے درمیان 2 وارث چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ بھاری چیزیں اس اعتبار الگ الگ ہے، الگ 2 وارث، میں تمہارے درمیان 2 وارث چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن بھی تمہارا وارث ہے، اہل بیت بھی تمہارے وارث ہیں۔ قرآن بھی تمہارا حاکم ہے، اہل بیت بھی تمہارے حاکم ہے۔ قرآن بھی تمہارا خلیفہ ہے، اہل بیت بھی تمہارے خلیفہ ہے۔ قرآن بھی تمہارے لیے امر حکم ہے، اہل بیت بھی تمہارے لیے امر حکم ہے۔ اس اعتبار سے 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں، یا تمہارے درمیان 2 چیزیں بھاری چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ 2 چیز بھاری میں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ پتہ ہے آپ کو ہر چیز کے لیے ایک وارث کا ہونا ضروری ہے۔ ہر توجہ، ہر چیز کے لیے ایک وارث کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وارث ہے، اگر محافظ ہے، اگر نگہبان ہے، وہ چیز اچھی رہتی ہے۔ توجہ ہے یہی،
وہ چیز اچھی رہتی ہے، وہ چیز ٹھیک رہتی ہے۔ اگر وارث ہے، محافظ ہے، وہ چیز جو ہے صحیح اور سالم رہتی ہے۔ لیکن اگر وارث نہیں ہے، محافظ نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہ چیز رفتہ رفتہ خراب ہو جائے گی۔ ہو سکتا آج بہت اچھی ہو لیکن کل یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ لہذا ہر چیز کے لیے وارث ہونا ضروری ہے۔ شاندار محل ہے، بہت بڑا محل، لیکن رفتہ 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 وہ محل ویران ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم آپ پوچھتے بھائی یہ محل اتنا شاندار ہے، ویران کیوں ہے؟ جواب یہی ملتا ہے، اس کا وارث کوئی نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، اس اعتبار سے لہذا یہ محل جو ہے بیکار پڑا ہوا ہے۔ اور آپ آگے جائیے، کسی زمین کو دیکھیے، یہ زمین الحمدللہ بہت زبردست زمین ہے، کاشت کی زمین ہے، پھل ہوتا ہے، لیکن وہ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے۔ آواز آتی ہے کہ یہ زمین بنجر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اچھا بچہ ہے، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے، نوجوان ہے، خوش شکل ہے ہر اعتبار سے، لیکن کیا ہے کہ پریشان حال ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ اتنا بڑا، اتنا اچھا بچہ ہے، اتنا نیک بچہ ہے، لیکن یہ سست کیوں ہے، یہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ، یہ یتیم ہے۔ لہذا ہر چیز اگر وارث ہے، نگہبان ہے، وہ چیز اچھی ہوتی ہے، اور اگر وارث نہیں ہے تو وہ چیز رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے، اس قرآن کا وارث ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اگر وارث نہ ہوتا تو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ زیر و زبر ہو گئے۔ اگر وارث نہیں ہوتا تو قرآن کا بھی زیر و زبر ہو جاتا۔ لیکن آج 1400 سال سے توریت کی وہ کیفیت نہیں ہے، انجیل کی وہ اصلی صورت نہیں ہے، زبور وہ اصلی صورت میں باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ لیکن قرآن آج بھی، یعنی 114 سورہ، 6666 آیت، قرآن کے اگر حرف کو دیکھا جائے تو 2,66,053 کل قرآن کا حرف 2,66,053، اور اگر زبر و زیر و شد و مد کو جمع کیا جائے تو 4,77,390 بنتا ہے۔ یہ 4,77,390 میں ایک بھی ادھر ادھر نہیں ہے، سب اپنے مقام پر باقی ہے۔ اور روایت یہ بتاتی ہے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے ایک حرف کے ذریعے اللہ ایک نورانی فرشتہ خلق کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے والا اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو ہر حرف کے ذریعے اللہ ایک نورانی فرشتہ خلق کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے قرآن پڑھ کے ختم کیا تو کیا ہے، 4,77,390 خدا کو نوری فرشتہ خلق کرتا ہے۔ ہمارے قرآن پڑھنے سے فرشتہ نوری خلق ہوتا ہے، اور جو وارث قرآن ہوگا وہ کیا خاکی ہوگا؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ ہم اگر قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے سے ہمارے ایک حرف پڑھنے سے ایک نورانی فرشتہ خدا خلق کر رہا ہے۔ اب معاذ اللہ نعوذ باللہ، کیا جو وارث قرآن ہوں گے، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کا نام احمد مصطفیٰ ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، وہ خاکی ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن جب نوری ہے، جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی کیا ہے، نوری ہے۔ لہذا اس اعتبار سے وارث قرآن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ایک طرف
قرآن کے فضائل اور ایک طرف وارث قرآن کے فضائل۔ قرآن کے فضائل کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وارث قرآن کون ہو سکتا ہے؟ وارث قرآن وہی ہو سکتا ہے کہ نصارے نجران یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہاتھ اٹھا کر بددعا دے دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ بھائی یہ بددعا کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے قرآن کے فضائل اور وارث قرآن کے فضائل۔ قرآن کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے کی جاتی ہیں، زمین کی مسافتیں، زمین کھنچ جاتی ہے، زمین قریب آ جاتی ہے، فاصلہ ختم ہو جاتا ہے قرآن کے ذریعے۔ لہذا وارث قرآن کون ہوگا؟ وارث قرآن بھی وہی ہوگا جس کا فاصلہ ختم ہو جائے۔ ابھی یہاں ہے، ابھی کربلا، ابھی کربلا ہے، ابھی نجف، ابھی نجف ہے، ابھی سامرا، ابھی سامرا ہے، ابھی مکہ۔ وہی ہوگا وارث قرآن جس کے لیے زمین سمٹ کر آ جائے۔ جناب سلمان فارسی ہے، مولا علی ابن ابی طالب سے کہتے ہیں کہ یا علی مجھے آپ کے فضائل میں جانتا ہوں، آپ کا مرتبہ یا علی بہت بلند ہے، لیکن میرے مولا آپ خاموش کیوں ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب نے سلمان فارسی سے کہا سلمان میں تمہیں بتاؤں مولا نے خطبہ دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، مولا نے خطبہ دیا ہے اور یہ مولا کا خطبہ 2 صفحے کا خطبہ ہے جس میں ہمارا مولا یہ کہتا ان لفظ انا استعمال ہوا ہے میں مولا نے کہا اے سلمان اگر میں چاہوں تو یہ سورج نکلے، اگر میں نہ چاہوں تو یہ سورج نہ نکلے، میں چاہوں تو یہ چاند کی روشنی آئے، میں اگر نہ چاہوں تو چاند کی روشنی نہ آئے، اگر میں چاہوں تو یہ ستارہ چمکے، اگر میں نہ چاہوں تو ستارہ نہ چمکے، اگر میں چاہوں تو سمندر میں روانی ہو، اگر میں نہ چاہوں تو سمندر میں روانی نہ ہو۔ سلمان اگر میں چاہوں تو ہوا چلے، اگر میں نہ چاہوں تو ہوا نہ چلے۔ سلمان اگر میں چاہوں تو یہ سبزہ ہو، اگر میں نہ چاہوں تو یہ سبزہ نہ ہو۔ سلمان تم کہاں تک سنتے رہو گے اور علی کہاں تک بتاتا رہے گا خدا خالق کائنات ہے اور علی مالک کائنات ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ خدا کائنات کو بنا رہا تھا اور علی ابن ابی طالب کا نور کائنات کو دیکھ رہا تھا، خدا کائنات کو بنا رہا تھا، اللہ کا رسول بنتے ہوئے کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا اس کے بعد کا سلمان تم ہماری عظمت سمجھنا چاہتے ہو فلاں مقام پر جاؤ، ایک پتھر ہوگا، پتھر کو ہٹاؤ۔ جناب سلمان فارسی گئے، اس مقام پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر بہت بھاری تھا، سلمان نے یا علی کہہ کر اس پتھر کو ہٹایا۔ جب ہٹایا تو راستہ نظر آیا، سیڑھیاں نظر آئیں۔ جناب سلمان نیچے اترے تو دیکھا کہ ایک بہترین شہر ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک خوبصورت ترین شہر ہے، ایک بہترین شہر ہے۔ جناب سلمان نبی اس شہر میں گئے تو دیکھا ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ جناب سلمان فارسی مسجد میں گئے تو دیکھا جماعت لگی ہوئی ہے، علی نماز پڑھا رہے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ جماعت لگی ہوئی ہے، علی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی وہاں سے نکلے، دوسرے مسجد میں گئے، وہاں بھی دیکھا جماعت کی نماز ہو رہی ہے، علی نماز پڑھا رہے ہیں۔ تیسری مسجد میں گئے، وہاں بھی دیکھا جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، علی جماعت نماز پڑھا رہے ہیں۔ 40 مسجدوں میں جناب سلمان فارسی گئے، سب میں دیکھا کہ مولا علی نماز پڑھا رہے ہیں۔ فوراً شہر سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد اب جو مسجد میں گئے دیکھا جماعت ہو رہی ہے، علی یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، علی یہاں نماز پڑھا رہے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے مولا کو جب دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا، مولا سے کہتے مولا آپ وہاں یا یہاں، آپ وہاں یا یہاں، آپ وہاں یا وہاں یہاں۔ مولا نے سلمان میں اگر اپنی فضیلت بیان کر دوں تو ڈرتا ہوں کہیں نصیری نہ بن جاؤ۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔
لہذا جو صفات قرآن کے ہیں وہی قرآن، وہی صفات وارث قرآن کے ہیں۔ قرآن کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے کی جا سکتی ہیں، وارث قرآن بھی زمین کی مسافتیں طے کر سکتا ہے۔ قرآن کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور وارث قرآن بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ وارث قرآن بھی روایت پڑی ہوئی ہے، رسول خدا کے پاس قریش کا ایک گروہ آیا، رسول خدا کے پاس گروہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ تمام انبیاء سے بہتر ہیں، اگر آپ تمام انبیاء سے بہتر ہیں تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی اگر بہتر ہیں تو ہمارے مردے کو زندہ کر دیجئے۔ نبی نے کہا ہمارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اے علی تم چلے جاؤ، درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر، اے علی تم چلے جاؤ اور جانے کے بعد ان کے مردے کو زندہ کر دو۔ قبرستان میں مولا علی ابن ابی طالب پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا ایک کو زندہ کر دوں یا سب کو زندہ کر دوں، ایک کو زندہ کر دوں یا پورے قبرستان کو زندہ کر دوں یا علی؟ مولا نے دعا کیا، قم باذن اللہ کہا، سب کے سب کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، مولا کو سلام کیا، درود بھیجئے محمد اور آل محمد، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، بے شمار واقعات۔ یعنی مولا علی نے جب کہا نا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات والارض، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ تو کیا ہوا؟ مولا علی جو ناصبی تھے، جو منافق تھے، جو مولا سے ہمیشہ جلتے تھے، جن کے کلیجے میں مولا کی عداوت کی آگ بھڑکتی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ پروگرام بنایا، ایک نوجوان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس نوجوان کو کہا ایک کام کرو، تم کو ہم کفن وغیرہ پہناتے ہیں، پہنا کے نماز جنازہ میں وہ کھاٹ میں رکھتے ہیں اور رکھ کر علی کو کہتے ہیں اے علی مر گیا ہے، اس کا نماز جنازہ آپ پڑھ دیجئے۔ اور جب علی نماز جنازہ پڑھ دیں گے تو ہم یہی کہیں گے آپ تو کہتے تھے انی عالم طرق السماوات والارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو پہچانتا ہوں، آپ کو تو زمین کی خبر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم علی کی توہین کریں گے، علی کا مذاق اڑائیں گے، لہٰذا اسی اعتبار سے نوجوان کو کپڑا اپڑا پہنا کے اور جنازے کے تخت میں رکھ کے لے آئے، یا علی مر گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے کہا پڑھا دوں؟ ہاں مر گیا ہے، پڑھا دیجئے۔ پھر کہا پڑھا دوں؟ ارے ہاں مر گیا ہے، پڑھا دیجئے۔ 3 مرتبہ مولا کو اقرار لینا تھا، پھر کہا پڑھا دوں؟ ہاں مر گیا ہے، پڑھا دیجئے۔ مولا نے پڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوا، اب کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ اب پتہ چلے گا، ہٹا چادر ہٹاؤ، چادر ہٹاؤ، اب تو وہ اٹھے گا۔ اب جو چادر ہٹایا تو دیکھا کہ وہ تو مر چکا تھا۔ درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔ چادر اٹھایا تو دیکھا وہ تو مر چکا تھا نہیں۔ اٹھو زندہ ہو، جب تو اٹھے، وہ تو چلا گیا، اب زندہ ہونے والا نہیں ہے، چلا گیا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ گئی، مولا میرا ایک ہی بچہ تھا، ان کم بخت کے ماروں نے مار ڈالا، مولا میرے بچے کو زندہ کر دیجئے، مولا میرے بچے کو زندہ کر دیجئے۔ بوڑھی عورت زار و قطار رونے لگی۔ جب زار و قطار رونے لگی تو 2 روایت اس مقام پر، ایک مولا نے زندہ نہیں کیا اور ایک آپ سن چکے ہیں، مولا نے دعا کیا قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہو گیا تو یہ سب کے سب اس کے قریب دوڑے، تو زندہ تھا، مر کیسے گیا؟ کیا ہوا؟ مر گیا۔ اس نے کہا سنو، جیسے ہی علی نے نماز میت کی نیت کی اور ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، فوراً ملک الموت آیا، اس نے میری روح کو قبض کر لیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں دنیا سے چلا گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ملک الموت میری روح کو لے کر چلا آسمان کی طرف۔ جب آسمان کی طرف چلا تو فرشتے کے 2 گروہ آ گئے، ایک گروہ کہتا ہے اس روح کو ہم کو دے دو، دوسرا کہتا ہم کو دے دو۔ دونوں گروہ فرشتوں کا، ایک کہتا ہم لے جائیں گے، ایک کہتا ہم لے جائیں گے۔ جو کہتا ہے ہم لے جائیں گے وہ کیا کہہ رہا تھا، اور جو دوسرا کہتا تھا ہم لے جائیں گے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہتا تھا کچھ فرشتے وہ تھے اس کی روح کو ہمیں دے دو، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ
اس نے میرے مولا کا مذاق اڑایا ہے لہذا اسے جہنم میں لے جائیں گے. اور دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا نہیں اس کا نماز جنازہ میرے مولا نے پڑھایا ہے جنت میں لے جائیں گے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس کا نماز جنازہ میرے مولا نے پڑھایا ہے لہذا اس لیے اسے کیا کریں گے ہم جنت میں لے جائیں گے. ہمارے ایک امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہر امام میں یہ صلاحیت ہے یہ طاقت ہے. اگر کوئی بھی آیا مولا دعا کر دیجئے زندہ ہو گیا, مریض تھا شفیاب ہو گیا. ہر امام میں یہی صلاحیت ہے, ہر امام میں یہی طاقت ہے. جو بھی امام خدا سے دعا کرتے ہیں مردہ جو ہے زندہ ہو جاتا ہے. لہذا یحییٰ ابن طویل کی روایت ہے کہ میں سیدنا امام حسین کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ جو امام حسین کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک نوجوان آیا اور آ کر حسین کے پاس رو رہا تھا. کہنے لگا مولا میری ماں آل محمد کی چاہنے والی تھی, میری ماں مر گئی ہے لیکن میری ماں کے پاس مال بہت تھا. میری ماں نے مال نہیں بتایا کہ وہ مال کہاں ہے, لیکن میری ماں نے فقط اتنا کہا تھا جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ خبر امام حسین کو دے دینا. جب میرا مولا آئے گا تو مولا کے سامنے خود بتاؤں گی کہ وہ مال کہاں ہے. لہذا مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں. امام حسین اپنے مقام سے اٹھے. اٹھنے کے بعد نام تھا اس کا حرہ. مولا اس کے گھر آئے, جیسے ہی دروازے پر آئے آنے کے بعد مولا نے اس کو سلام کیا. وہ مر چکی تھی, اس نے مولا کو جواب سلام دیا. مولا کو کہا مولا گھر آ جائیے. مولا نے دعا زندہ ہو گئی. اس کے بعد مولا نے کہا تو نے اپنے بیٹے کو مال نہیں بتایا. اس نے کہا مولا میرا مال فلاں مقام پر دفن ہے اور میں نے اپنے مال کا 3 حصہ کیا ہے. ایک حصہ آپ کا ہے, 2 حصہ میرے بیٹے کا ہے. لیکن میرے مولا وہ 2 حصہ میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں دیا کہ میرے مولا جب آپ آئیں گے آپ یہ تصدیق کریں کہ میرا بیٹا آپ کا چاہنے والا ہے, آپ کا ماننے والا ہے, آپ کا محب ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو وہ 2 حصہ اس کو ملے گا, اور اگر نہیں کہتے تو مولا مومن کے مال میں منافق کا کوئی حصہ نہیں ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. مومن کے مال میں منافق کا کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا ہمارے ہر امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین زمین کی مسافتیں طے کر سکتے ہیں, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں, مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. ہر امام میں یہ خوبیاں موجود ہے. اور ہر امام ہمارا جیسا کہ میں نے کل کہا ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر کوئی رسول خدا کے بارے میں کہے ان کے پاس علم نہیں تھا, وہ جاہل تھے. معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا, وہ علم غیب نہیں رکھتے تھے. نہیں, یہ باتیں رسول خدا کی عظمت کے خلاف ہے. یہ باتیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے خلاف ہے کہ رسول خدا اور وہ علم غیب نہ رکھے, رسول خدا اس کے پاس علم نہ ہو, رسول خدا نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ معصوم نہ ہو, رسول خدا نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ ہم جیسا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کہہ چکا ہوں ہم تو علی, فاطمہ, حسن اور حسین کی عظمت کو, مقام کو دیکھتے ہیں, ان کی عظمت کو دیکھتے جاتے ہیں, رسول خدا کی عظمت کا اندازہ لگاتے جاتے ہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ان کے ذریعے ہمیں ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. یہ عالم انوار میں خدا نے ان کو خلق کیا. اللہ تھا, اللہ کے بعد اللہ کا نبی تھا, نبی کے بعد علی ابن ابی طالب تھے, علی ابن ابی طالب کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا تھی. یہ انوار پنجتن جو ہے آسمان پر تھے, اللہ نے اس مقام پر خلق کیا. کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. جب ہی تو اگر کوئی فقط قرآن کو لے لے اور اہل بیت کو چھوڑ دے, معاف کیجئے گا قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. پھر میں ایک بات کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے سامنے, آپ ہوشیار رہیے اس بات سے کہ حسین کے لشکر میں جو یزیدی تھے وہ یزیدی بھی مسلمان تھے, حسین کے لشکر میں جو تھے وہ بھی مسلمان تھے, یزید کے جو لشکر میں تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے, حسین کے لشکر میں جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے, یزید کے لشکر میں جو تھے وہ بھی نمازی تھے, حسین کے لشکر میں جو تھے وہ بھی نمازی تھے, یزید کے لشکر میں جو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے, حسین کے لشکر میں جو تھے وہ
وہ بھی روزہ رکھتے تھے، یزید کے لشکر میں جو تھے وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، حسین کے لشکر میں جو تھے وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، حسین کے لشکر میں، یزید کے لشکر میں جو تھے وہ بھی تکبیر کا نعرہ لگاتا تھا، حسین کے لشکر میں جو تھا وہ بھی تکبیر کا نعرہ لگاتا تھا، لیکن فرق فقط کیا تھا؟ فرق فقط یہ تھا ایک امام کو مانتا تھا، ایک امام کو نہیں مانتا تھا۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر۔ کہ وہ امام کو مانتا نہیں تھا، یہاں والے امام کو مانتے تھے، ان کے پاس امام کی معرفت نہیں تھی، ان کے پاس امام کی معرفت تھی۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم کو اپنے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ اگر وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو یقین ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات کریں، سب کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل جو ہے اپنے امام کی معرفت ہے، اپنے وقت کے امام کی معرفت۔ اس اعتبار سے قرآن پڑھو، لیکن اگر وارث قرآن کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن پڑھو اگر وارث قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جناب قمبر کے ساتھ مولا تہجد کی نماز پڑھیں گے، قمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا ایک قاری کوٹھے پر قرآن تلاوت کر رہا ہے، بہت اچھی قرات ہے، الحمدللہ قرات میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت اچھی قرات ہے۔ جناب قمبر کے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا اگر چلے جاتے تو ہم اس کی قرات سے فیض حاصل کرتے، سنتے اس کی قرات کو۔ مولا یقیناً غیب کا مالک، مولا دل کے حالت کو جانتا ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ قمبر چلو۔ جناب قمبر مولا کے ساتھ چلے۔ یہ جو قمبر جناب قمبر مولا کے ساتھ چلے، مولا مسجد میں پہنچے، پہنچنے کے بعد مولا نماز میں مصروف ہو گئے۔ جناب قمبر نے سوچا مولا تو نماز میں مصروف ہیں، لہذا چپل اٹھایا اور اس کے بعد جناب قمبر گئے، چلے جا کے اس قاری سے پتہ کریں کہ ماشاءاللہ قرات تو بہت اچھی ہے۔ جناب قمبر قاری کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی قرات بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا یہ ہماری محنت ہے، ہماری قرات جو اچھی ہے یہ ہماری محنت ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیے علی سے کوئی لگاؤ ہے یا نہیں؟ جناب قمبر نے کہا مولا علی سے آپ کا کوئی لگاؤ ہے یا نہیں، یا علی ابن ابی طالب کے ساتھ آپ کی کوئی وابستگی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا علی ہم جیسا ایک انسان ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ یہی جناب قمبر اس مقام سے اٹھ گئے، اٹھ کے آئے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس۔ قمبر پتہ کرنے گئے تھے اس قاری کے پاس، مولا آپ اس قاری کو پہچانتے ہیں؟ کہاں قمبر؟ رود میثاق عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو خلق کیا، اپنی توحید کا اقرار اللہ نے لیا، جن جن روحوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اے قمبر آج بھی علی کے کانوں میں وہ آواز محفوظ ہے۔ اچھا، نبی کی نبوت کا اقرار لیا، آج بھی علی کے کانوں میں وہ آواز محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہماری ولایت کا اقرار لیا، آج بھی علی کے کانوں میں وہ آواز محفوظ ہے۔ قمبر 2 مرتبہ اس کی آواز میں نے عالم میثاق عالم ارواح میں سنا تھا، اور تیسری مرتبہ آج سن رہا ہوں۔ مولا وہاں کیا سنا تھا؟ کہ اللہ نے جب اپنی توحید کا وعدہ لیا، اقرار کیا تو اس نے ہاں کہا تھا۔ نبی کی نبوت کی باری آئی تو ہاں کہا تھا، جب ہماری ولایت کی باری آئی تو یہ چپ ہو گیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ منکر ولایت ہے، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ منکر ولایت ہے، ولایت کا منکر ہے، امام کی معرفت نہیں ہے، قرآن اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قرآن سے فائدہ پہنچنے کے لیے محمد اور آل محمد علیہ السلام سے وابستگی ضروری ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، پتہ نہیں کہ یہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہاں سے کہتے ہیں۔
جنگ صفین میں معاویہ نے کہا تھا قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ جیت رہے تھے، علی جیتی ہوئی جنگ علی ابن ابی طالب کو چھوڑنا پڑا. جب دیکھا معاویہ نے کہ علی جنگ جیت رہے ہیں، اس نے فوراً حکم دیا کہ قرآن پڑھنا شروع کرو. جب تم قرآن پڑھو گے تو علی کے لشکر کے جو لوگ ہیں نا وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو. قرآن اللہ کی کتاب ہے. مالک اشتر نے چھوڑ دیا، واپس آ گئے. مولا نے کہا مالک کیوں چھوڑ دیا، فلاں فلاں کیوں چھوڑ دیا؟ یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر مولا روانہ ہوئے. مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا ان پر حملہ، مولا نے کہا ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. کہنے لگے مولا وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. مولا نے کہا وہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا قرآن حلق میں پھنسا ہوا ہے، ان کا قرآن حلق میں پھنسا ہوا ہے. اگر علی کی محبت ہوتی ہے تو قرآن سینے میں اتر جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو گلے میں رہ جاتا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس اعتبار سے اگر علی اور آل علی کے ساتھ وابستگی ہے تو یقیناً قرآن فائدہ دے گا، اور اگر علی اور آل علی کے ساتھ وابستگی نہیں تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. انہوں نے قرآن کو نوکے نزاع پر بلند کیا. ہمیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن 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 کیوں کرتے ہیں کہ جو وقت جو مصیبت جنگ صفین میں معاویہ پر پڑی تھی وہی وقت وہی مصیبت آج ان پر بھی پڑی ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. وہی وقت وہی مصیبت وہی حالات، وہی مصیبت وہی حالات آج ان کے ساتھ بھی ہے. اس اعتبار سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھو قرآن پڑھو. لیکن یاد رکھیے جس کو امام کی معرفت ہے، جو قرآن سے منسلک ہے، یقیناً اس کا مقام، اس کی عظمت جو ہے الگ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یوں تو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سب قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن علامہ حجر مکی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یہی نبی کی حدیث انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل و بیتی. اس کے بعد کیا تھا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. ابن حجر مکی نے کہا تھا کہ نبی نے فرمایا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک جو ہے میری عطرت اہل بیت. اس کے بعد کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جب توجہ چاہتا ہوں، جب نبی نے یہ کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، جب نبی نے یہ کہہ دیا اب دیکھو تمہارا رویہ علی کے ساتھ کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، جب نبی نے یہ کہہ دیا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اب دیکھو تمہارا رویہ علی کے ساتھ کیا ہے. اگر قرآن علی کو نیچا کر دیا تو قرآن کو نیچے کر دیا، اگر علی کو بلند کر دیا تو قرآن کو بلند کر دیا، اگر علی کو پیچھے کر دیا تو قرآن کو پیچھے کر دیا، اگر علی کو نیچے بٹھا دیا تو قرآن کو نیچے بٹھا دیا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. جو رویہ جب علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 3 اس میں غیر سادات ہے، یہ 4 اس میں غیر سادات، ایک سید بھی ہے، اس کے پاس میں قرآن بھی ہے، یہ 5 چل رہے ہیں، 4 غیر سید ہے، ایک سید ہے، سید کے پاس قرآن ہے. اب اگر یہ 4 آگے بڑھ جائے، سید پیچھے رہ جائے تو کیا ہے؟ قرآن پیچھے رہ گیا. اسی طریقے سے اور اگر سید آگے رہے تو قرآن آگے چلا گیا. ایک مقام پر پہنچے، مسجد تھی، مسجد پر ممبر تھا، جب ممبر تھا، ممبر پر علی جو ہے قرآن لیے ہوئے تھے. اب کیا؟ اگر علی کو نیچے بٹھا دیا، خود اوپر بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ قرآن کو نیچے کر دیا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اس اعتبار سے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. فقط علی نہیں، کربلا میں حسین نے قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے. جب کربلا میں علی نے قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام 2 محنتوں کا، اسلام 2 نصرتوں کا. اسلام جو ہے 2 نصرت ہے اسلام کے لیے، 2 اثار ہے اسلام کے لیے، 2 خدمت ہے اسلام کے لیے. ایک کون؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام. علی کی تلوار کی بدولت، علی کے جنگ کی بدولت، علی کے حمایت کی بدولت اسلام جوان تر ہوتا چلا گیا.
اور حسین کی شہادت نے اسلام کو بچایا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، کیا کہا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یہ دو چیز ہے اسلام کو بچانے والی۔ مولا علی بن ابی طالب کی ضربت ہے، امام حسین علیہ السلام کا سجدہ ہے۔ لیکن جو حسین کی معرفت رکھتے تھے، میں نے کہا یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا لیکن معرفت امام نہیں تھی، جو حسین کی معرفت رکھتے تھے۔ رسول خدا کے زمانے میں ایک رسول خدا کا صحابی تھا جو بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، ایسا صحابی رسول خدا اس صحابی کو گود میں لیتے تھے، اس کی پیشانی چومتے تھے، اس کے ہاتھ کو چومتے تھے، اس کو گود میں بٹھاتے تھے۔ باقی صحابیوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو سب سے چھوٹا صحابی ہے اس کو آپ گود میں لیتے ہیں، اس کی پیشانی چومتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا دیکھا نہیں میرے حسین کا کتنا عاشق ہے، جب حسین چلتا ہے حسین کی قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے، اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، یہ میرے حسین کا عاشق ہے۔ لہذا یہ صحابی کون؟ رسول خدا کا حبیب ابن مظاہر، جن کو حسین کی معرفت تھی، قرآن کے ساتھ ساتھ معرفت امام ہے حبیب ابن مظاہر کو۔ اس معرفت امام کے ناطے آپ کو پتہ ہے ارباب اعزاء، کربلا میں دوسری محرم سے فوج پہ فوج آنا شروع ہو گئی۔ اب جو فوج پہ فوج آ رہی ہے، ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا یہ کس کی فوج ہے؟ تو حسین نے کہا کہ یہ شمر کی فوج آئی ہے، ہزاروں ہزار ان کے ساتھ سپاہی ہیں، یہ شمر کی فوج آئی ہے۔ پھر جو ہے نقارے بجے، پھر جو ڈھول بجا، پھر آواز آئی۔ ایک مرتبہ رسول کی نواسی نے پوچھا بھیا یہ کس کی فوج آئی ہے؟ کہا خلی کی فوج آئی ہے۔ پھر نقارے بجے، پھر ڈھول بجا، پھر طبل بجا، پھر علی کی بیٹی زینب نے پوچھا بھیا یہ کس کی فوج آئی ہے؟ کہا کہ یہ فلاں کی فوج آئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پوچھا بابا یہ کس کی فوج آئی ہے؟ کہا فلاں کی فوج آئی ہے۔ یعنی نقارے بج رہے ہیں، طبلہ بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، فوجی آ رہے ہیں۔ جب بھی زینب پوچھتی ہے یا سکینہ پوچھتی ہے بابا کون آیا ہے، بھیا کون آیا ہے، امام حسین یہی کہتے ہیں یزید کی فوج آئی ہے، یزید کی فوج آئی ہے، یزید کی فوج آئی ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے کہا، یہ ایک مرتبہ حسین کی بیٹی زینب نے کہا بابا صبح سے جب میں پوچھتی ہوں کس کی فوج آئی ہے آپ کہتے ہیں یزید کی فوج آئی ہے، یزید کی فوج آئی ہے، یزید کی فوج آئی۔ بابا کیا ساری دنیا یزید کی ہو گئی؟ تیرا کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کو آئے، ساری دنیا یزید کی ہو گئی۔ حسین نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارا ایک چاہنے والا ہے، ہمارا ایک ماننے والا ہے، بھیا آپ اس چاہنے والے کو، اس ماننے والے کو خط لکھ دیجئے۔ حسین نے کہا لاؤ بہن قلم اور دعوت۔ حسین نے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو حسین نے خط لکھا۔ دوسری محرم کی شام کو قاصد خط لے کر چلا ہے، تیسری محرم کو قاصد خط لے کر پہنچا ہے۔ کوفے میں جب پہنچا ہے ارباب اعزاء قاصد خط لے کر پہنچا، کوفے میں پہنچا، چاروں طرف سپاہی ہیں، چاروں طرف یزید کے جاسوس ہیں کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلنے پائے۔ ایک مرتبہ قاصد نے دیکھا ایک بوڑھا سامنے کھڑا ہوا ہے، اس بوڑھے کے پاس قاصد گیا اور جا کر قاصد کہتا ہے آپ کو پتہ ہے حبیب کا گھر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا کہ نہیں کوئی ہے نہیں۔ کہا آہستہ بولو زمانہ پورا شور ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم حبیب کے تلاش میں آئے ہو تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں حبیب کا گھر کہاں ہے۔ آگے آگے حبیب ابن مظاہر اور پیچھے پیچھے وہ قاصد۔ ایک مرتبہ جب ایک گلی اور کوچے میں گئے تو ایک مرتبہ حبیب پلٹے اور پلٹ کر کہا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، حبیب سے کیا کام ہے؟ قاصد کے دہن مبارک سے نکل گیا انا برید الحسین، میں حسین کا ڈاکیا ہوں، حسین کا
خط لے کر آیا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ حبیب تڑپ کے پیچھے چلے گئے۔ اللہ اللہ تو میرے مولا کا قاصد، تو پیچھے پیچھے رہا، میں آگے آگے رہوں گا۔ پیچھے آ گئے اور کہا اے حسین کے قاصد مجھے معاف کرنا، تو نے میرے امام کو دیکھا ہے؟ ہاں ہاں میرے امام کو دیکھ کر آ رہا ہوں، میرے امام کی کیا حالت ہے، میرے امام کی کیا کیفیت ہے۔ جلدی جلدی گھر میں آئے، زوجہ سے کہا کہ حسین کا قاصد آیا ہے۔ ارباب اعزاز زوجہ اور حبیب دونوں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر حسین کا خط لیا، سینے سے لگایا، چوما آنکھوں سے لگایا، خط پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گرتا جا رہا ہے۔ ہاتھ حبیب ابن مظاہر کے کانپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خط ہاتھ سے چھوٹ گیا، حبیب دارو قطار رونے لگے۔ زوجہ نے کہا حبیب خط میں کیا لکھا ہے؟ خیر تو ہے، آخر رو کیوں رہے ہو؟ خط تمہارے ہاتھ سے کیوں چھوٹ گیا؟ ایک مرتبہ حبیب نے کہا خط اچھا نہیں معلوم ہوتا، خط کا سرنامہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ زوجہ نے کہا کیوں حبیب کیا ہوا؟ کہا سنو، ہم عرب کا قاعدہ یہ ہے جب خط خیریت کا ہوتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ ساتھ باپ کا نام لکھتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت مصیبت آتی ہے تو اپنے خط کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے ساتھ ساتھ ماں کا نام لکھتے ہیں۔ میرے مولا نے خط کے سرنامے میں لکھا ہے من الحسین ابن فاطمہ، حبیب فاطمہ کا اولاد، فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے مولا خیریت سے نہیں ہے۔ خط گر گیا۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا حبیب، ایک مرتبہ زوجہ نے کہا حبیب خط اٹھاؤ تو صحیح، پڑھو تو کیا لکھا ہے؟ امام حبیب نے خط پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا حبیب میں دوسری محرم کو کربلا پہنچ چکا ہوں، میں تمہارے علاقے میں آ گیا ہوں حبیب، سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں حبیب، حق دوستی یہی ہے کہ تم ہماری مدد کرو۔ آخری میں ایک جملہ تھا، حبیب ابن مظاہر نے اپنے منہ پر تماشا مارا۔ جملہ یہ تھا حبیب اگر زینب میرے ساتھ نہ ہوتی حبیب میں تمہیں کبھی زحمت نہیں دیتا، زینب میرے ساتھ ہے، رسول کی بیٹیاں میرے ساتھ ہے، سکینہ میرے ساتھ ہے۔ حبیب حق دوستی یہ ہے کہ تم ہماری مدد کرو، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے ارباب عزا۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں تمہاری فکر ہے۔ زوجہ نے کہا فرزند رسول مسائل میں گر جائے اور تم جو ہے ہمیں ہماری فکر ہے، یہ ہماری چوڑیاں تم پہنو، تم رہو میں چلی۔ کہا نہیں نہیں زوجہ، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حبیب نے غلام سے کہا فلاں مقام پر گھوڑا رکھو، میں آ رہا ہوں۔ غلام اس مقام پر گھوڑا لے کر کھڑا ہوا۔ حبیب کے آنے میں دیر ہوئی۔ اب جب حبیب کے آنے میں دیر ہوئی تو ایک مرتبہ غلام کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتا ہوں، اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہوئی تو میں خود اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ اتنے میں حبیب آئے جزاک اللہ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ غلام نے کہا مولا آپ نے آزاد کیا، میں آزاد ہو گیا، لیکن میں بھی فاطمہ کے لال کے نصرت کو جاؤں گا۔ اور باب حبیب نے کہا جزاک اللہ۔ ادھر حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کے ساتھ کربلا کی زمین پر پہنچ رہے ہیں اور ادھر حسین جو ہے ٹہل رہے ہیں، اسلحہ ہے، حسین سب کو اسلحہ دے رہے ہیں۔ ایک نیزہ کسی نے کہا مولا یہ ہمیں دے دیجئے، امام نے فرمایا نہیں نہیں یہ میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا حصہ ہے۔ اس میں کوفے کی طرف سے گرد اٹھی، امام نے کہا عباس جاؤ حبیب آ رہا ہے، اکبر بیٹا جاؤ حبیب آ رہا ہے، اور محمد جاؤ حبیب آ رہا ہے۔ عباس نے کہا بھیا حبیب میرا سلام، اکبر نے کہا چچا حبیب میرا سلام، خاتم نے کہا چچا حبیب میرا سلام۔ ایک سب سلام کر رہے ہیں۔ حبیب ابن
دیتا ہوں، مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ اور باقاعدہ پھر کیا ہوا؟ حبیب نے اجازت لی، کربلا کے میدان میں آئے۔ بوڑھے حبیب جذبہ بہت جوان ہے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ حسین سے کہا مولا حبیب کا سلام میں آخر قبول کیجئے۔ حسین حبیب کے لاش پر آئے، بھیا حبیب